اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سائے افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کا گلزار ہونا کا حصہ چہارم پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے اولیاء کرام کو جو کرامتیں عطا فرمائی، ان میں جو آگ کا نقصان نہ پہنچانا یہ بھی شامل ہے، جیسے کہ پہلے کے واقعات میں بھی ہم نے سنا۔ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی اپنی تصنیف سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ میں چند واقعات تحریر فرماتے ہیں، آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سفر کے دوران ایسے مقام پر پہنچے جہاں کفار کی آبادی تھی اور یہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اگر کوئی مسلمان ان کو وہاں تنہا مل جاتا تو اسے پکڑ کر زندہ ہی جلا دیتے۔ جب ان سخت دلوں نے حضرت سیدنا ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کے ساتھ بھی سخت رویہ اختیار کیا اور حسب عادت آپ کو بھی آگ میں جلانے کے لیے لے کر چلے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ روشن کی اور آپ کو اس میں ڈالنے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کوشش نہ کرو، میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مسلح کاندھے پر رکھا اور آگ میں داخل ہو گئے۔ آپ کے مبارک قدم آگ میں داخل ہوئے تو آگ اللہ پاک کے حکم سے سرد ہو گئی، یعنی ٹھنڈی پڑ گئی، اور آپ نے 2 رکعت نماز اسی آگ میں ادا کی۔ کفار نے جب آپ کی یہ کرامت دیکھی تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی قربان کہ اپنے اولیاء کاملین کو کیسی طاقت قوت عطا فرماتا ہے اور کیسا پختہ یقین اللہ پاک کی ذات پر ان بزرگ ہستیوں کو ہوتا ہے کہ اس پر کامل بھروسہ کر کے وہ کیسے کیسے کام سر انجام دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی ہے، حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ
کو اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوا کرتی، یعنی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ دوران سفر ایسے مقام پر پہنچے جہاں آتش پرستوں کی آبادی تھی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے۔ تو آپ نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ قریبی آتش پرستوں کا ایک زبردست آتش کدہ تھا کہ جس میں دن رات آگ روشن رہتی۔ روزانہ 20 گاڑی لکڑی اس کو روشن رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ یعنی جس طرح آج کئی تعمیرات کا سلسلہ ہو تو کہتے ہیں نا اتنے ڈمپر بجری مٹی لائی گئی، استعمال کی گئی، تو اسی طرح اس وقت کے حساب سے خچر یا پھر یہ گدا گاڑیاں ہوا کرتی ہوں گی۔ تو ان کا ذکر کیا گیا کہ دن رات اس آگ کو روشن رکھنے کے لیے روزانہ 20 گاڑی لکڑی اس کو جلانے کے لیے، روشن رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یعنی اس کثیر تعداد میں لکڑی روزانہ وہاں پر لائی جاتی اور اس آگ کو روشن رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی، اور ہر وقت آتش پرستوں کا ہجوم وہاں پر رہتا۔ افطار کے وقت سے کچھ پہلے حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم فخر الدین صاحب کو حکم دیا کہ جاؤ اور روٹی یعنی کھانا تیار کرو۔ چنانچہ خادم آگ لینے کے لیے آتش پرستوں کے پاس گیا اور آگ طلب کی، تو انہوں نے منع کر دیا۔ آتش کدے کی آگ کسی کو دینا ہمارے دھرم میں جائز نہیں، یہ ان کا جواب تھا کہ ہم نہیں دے سکتے۔ خادم نے واپس آ کر سارا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ پھر آپ خود وہاں آتش کدہ تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک، سچا معبود ہے، یہ آگ تو اس کی ہی پیدا کردہ مخلوق ہے اور ہرگز اس لائق نہیں کہ اسے پوجا جائے۔ تم لوگ توبہ کرو، دوزخ کی آگ سے نجات پا جاؤ گے۔ یعنی آپ نے انہیں موقع مناسب دیکھتے ہوئے نیکی کی دعوت دے ڈالی۔ چنانچہ وہیں پر موجود ایک شخص کہ جو 7 سالہ لڑکے کو گود میں لیے بیٹھا تھا، آپ نے بات کی کہ تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ پاک کی پوجا کیوں نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا؟ اور فرمایا تم ایک مدت سے اس آگ کو پوچھ رہے ہو، کیا تم اپنا ہاتھ اس آگ میں داخل کر سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے دھرم میں اس آگ کا رتبہ بہت بلند ہے اور بروز قیامت یہ ہمیں نہ جلائے، اس لیے ہم اسے پوجتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ آگ کا کام تو جلا نہیں ہے، تو میں اپنا ہاتھ اگر آگ میں ڈالوں تو ظاہر ہے میرے ہاتھ کو جلا دے گی، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ اس آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ تو آپ نے اس کی گود میں بیٹھے ہوئے اس بچے کو کہ جس کی عمر 7 سال بتائی گئی، اچانک اس کی گود سے اٹھایا اور آگ کی طرف متوجہ ہوئے اور قلنا یا نار کونی والی آیت مقدسہ پڑھ کر اس دیکھتے ہوئے آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آتش پرستوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد آپ اس آگ سے باہر آئے تو دیکھا کہ آپ اور وہ لڑکا دونوں مکمل طور پر محفوظ تھے۔ وہاں موجود ہزاروں آتش پرستوں پر یہ منظر دیکھ کر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھئی تو نے وہاں کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ وہاں باہر تو آگ تھی، لیکن جب اندر گئے تو وہاں ایک باغ کا منظر تھا۔ وہاں موجود آتش پرستوں نے اپنے باطل مذہب سے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس شخص کا نام عبداللہ اور لڑکے کا نام ابراہیم رکھا گیا۔
اور وہاں اس آتش کدے کو مسمار کر کے شاندار مسجد بھی تعمیر کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا آپ نے دونوں کرامتیں، جو پہلی والی کرامت تھی حضرت سیدنا خواجہ ابو احمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان دونوں کرامتوں کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ ہزاروں افراد جو آگ کو پوجتے تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا اگر اسی حالت میں مر جاتے، لیکن وہ سب اسلام میں داخل ہو کر جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے کے مسافر ہو گئے۔ تو یقیناً یہ دیکھیے بزرگوں کی کرامتوں کے جو فوائد ہوتے ہیں، تو مسلمان ہو کر ذرا غور و فکر کیجیے کہ ان کی اس کرامت کا کتنا عظیم و شان فائدہ حاصل ہوا، کہ وہ جو سینکڑوں جو لوگ تھے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کرامت کو دیکھ کر کہ آگ کے اندر رہ کر آپ نے جو وقت گزارا اور وہ بچہ بھی آگ کی برکتوں سے محفوظ رہا جلنے سے، اور پھر سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فائدہ تھا۔ اور ان کو اسلام کی دولت حاصل ہوئی، اور پھر وہاں پر مسجد بھی تعمیر ہو گئی۔ یہ بھی ایک فائدہ تھا بعد کے مسلمانوں کے لیے یقیناً، کہ جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی وہاں اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک وحدہ لا شریک ہے، تو اب اس کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کر دی گئی۔ تو دیکھیے کیسا یہ بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے، اور خود ان اولیاء کرام کے لیے عظیم الشان اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے، اور ثواب جاریہ کے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ آج اتنی صدیاں بیتنے کے بعد بھی لوگ محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کرامتوں کو سن کر ان سے اپنے لیے عبرت کے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے ذکر خیر سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔